السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کا مقام پارٹ 2۔ موضوع کی طرف آنے سے پہلے نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی کیجیے کہ نماز ہمارے اسلام کی بنیاد ہے۔ اسلام کی تعمیر کا یہ پہلا بنیادی پتھر ہے۔ اب جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے اسلام کی عمارت انتہائی شاندار ہو، مضبوط ہو، ہوا، طوفان، آندھی، زلزلوں، سیلابوں سے تباہ و برباد نہ ہو جائے، تو اسے اسلام کی بنیادیں بہت گہری کھودنا ہوں گی۔ بنیاد میں جو مٹیریل رکھا ہوگا وہ بھی انتہائی اعلیٰ کوالٹی کا ہوگا، گھاس پھوس کا نہیں۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں دنیا کی ہر چیز خوبصورت چاہیے۔ جوتا بھی خوبصورت ہو، صحفہ بھی خوبصورت ہو، لباس بھی خوبصورت ہو، اسلام کیسے خوبصورت چاہیے؟ بے شک داغدار ہو، پیوند والا ہو، تار ہو، چھترے اڑے ہوئے ہوں، خراب ہو، ہمیں اس کی کیا پرواہ؟ لیکن اگر آپ کو پرواہ ہے کہ میرا اسلام مضبوط ہو، کفر و الحاد اور دہریت کے طوفانوں میں، فحش و بے حیائی کے سیلابوں میں قائم دائم رہے، کوئی رہنا نہ ہو، کوئی درار اس میں نہ آئے، تو پھر ہمیں اس کی بنیاد یعنی نماز کو بہت زیادہ اعلیٰ معیار بنانا ہوگا۔ گہرے شعور کے ساتھ نماز کے الفاظ کے معنی اور مدعا کو سمجھنا ہوگا، اور نماز میں کہی گئی باتوں کے تقاضوں سے آگاہ ہونا ہوگا، اور نماز کی اصل روح کو اپنے عملی زندگی میں جاری و ساری کرنا ہوگا۔ نماز ایک جامع عبادت ہے۔ اس میں تکبیر بھی ہے، تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، تہلیل بھی، تلاوت قرآن مجید بھی ہے، استغفار بھی ہے، درود شریف بھی ہے، دعائیں بھی ہیں، روزے کی پابندی بھی ہے، محتسب اعتکاف بھی ہے، بیت اللہ کی طرف توجہ بھی ہے یعنی حج کا ایک حصہ بھی ہے، قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، قعود بھی ہے۔ عرض یہ کہ ہر قسم کی عبادت اس کے اندر آ جاتی ہے، قرآن کریم کی تعلیمات بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ نماز کے بارے میں کتاب و سنت کے بے شمار احکامات میں سے چند ایک کا تذکرہ بطور تذکرہ کرنا ضروری سمجھتی ہوں۔ یوں تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ قرآن مجید میں نماز کے قیام کا حکم 700 مرتبہ آیا ہے۔ قرآن پاک نے ہمیں بتایا ہے کہ قوموں کی قومیں برباد اسی وجہ سے ہوئیں کہ انہوں نے نماز کو ضائع کیا۔ سورہ المریم میں بتایا گیا کہ انہوں نے نماز کو ضائع کیا، شہوات کی پیروی کی، ان کی طرف خود کو مائل کیا۔ فرد ہو یا قوم، بیگار کا جو پہلا سرا ہے، ابتدائیہ نماز سے غافل ہو کر اسے ضائع کرنا ہے۔ سورہ مدثر میں جو مکالمہ دوزخیوں اور جنتیوں کا سنایا گیا، اس کے الفاظ یہی تو ہیں: تمہیں دوزخ میں کیا چیز لے آئی؟ کہنے لگے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نمازیوں میں سے نہ تھے۔ یہاں ہمارا وہ خیال بھی باطل ہو جاتا ہے، کلمہ گو ہیں مگر نماز نہیں پڑھتا تھا، اس لیے وہ جہنم میں ہے۔ قرآن مجید نے یہ منظر آپ کو پہلے ہی دکھا دیا۔ آئیں اس روشنی میں خود کو دیکھ لیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں خود، میرا شوہر، میرے والدین، میرے بچے، میرے بچیاں، میرے رشتہ داروں میں سے کوئی ایسا ہو، یا میرے دوست احباب کے حلقوں میں سے کوئی بے نمازی تو نہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر جب یہ حالت ہو تو پھر جشن مسرت کیسے منائیں؟ آؤ ہم ایک دوسرے کو اپنا حال دل سنائیں۔